الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أفاض علينا أنواع الهداية والحق واليقين فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلينا لهم وبهم وفيهم ومعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ایک بار نہایت احترام و عقیدت اور عشق و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کا احساس جیسے آپ کو ہے اس سے کچھ زیادہ مجھے. انسانی ضروریات میں نیند اور تھوڑا سا آرام لینا بنیادی چیز ہے. وہ مجھے بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی آپ کو. اس لیے میں دونوں طرف کی نزاکتوں کو محسوس کرتے ہوئے بہت تھوڑے وقت میں آپ حضرات سے گفتگو کر کے رخصت حاصل کروں گا. اگر عشق بیدار ہو تو ایک بار پھر بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، میرے تعارف میں جو کچھ باتیں آپ نے سماعت فرمائیں وہ ایک ہدیہ محبت ہے جو بہت ہی مبالغے اور غلو کے ساتھ پیش کیا گیا. حقیقت وہی ہے کہ من آنم کے من دانا. آپ حضرات لمبے خطابات اور القاب کی وسعت اور گہرائی پر نظر نہ رکھیں، میرے چھوٹے سے جغرافیے پر اپنی توجہ مرکوز کر کے کچھ دیر تک میری باتوں کی طرف
دھیان دیں اور امید ہے کہ وہ میرے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور آپ کے لیے. رفیقان گرامی، امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی وہ نعمت ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہدیہ بہیہ ہے کہ جن کے بارے میں اجلہ علماء و اعلام مفتیان حرمین طیبین نے اس انداز میں فرمایا کہ آیۃ من آیات رب العالمین ومعجزۃ من معجزات سید المرسلین، کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کون ہیں؟ اللہ کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہیں اور رسول پاک کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی محنت ہی سے اتنی بلندی پر پہنچے، بلکہ یہ اللہ تعالی کی دی ہوئی دفعت ہے اور رسول پاک سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا یہ انعام خاص ہے جو آپ کو عطا کیا گیا. اس لیے آپ نے اپنا تن من دھن سب عظمت مصطفیٰ کے لیے قربان کر دیا اور پھر اس منزل پہ پہنچے کہ فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مدہ ناز دوا اٹھائے کیوں. کبھی امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی نے عظمت مصطفیٰ کا پرچم بلند کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ کس کا اس سے دل دکھے گا اور کتنے لوگ اس سے چڑھیں گے، بلکہ ہمیشہ آپ نے اپنے فریضے کو نبھایا اور برملا اس انداز پر آپ قائم رہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے. آج اعلی حضرت کا نام بڑی شدت کے ساتھ لوگ لیتے ہیں اور ان کا نام گلی گلی کوچے کوچے تنظیموں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن دشمنان رسول کے ساتھ لوگوں کا معاملہ بڑا ہی قریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ اعلی حضرت کی محبت اور ان کی دین کی خدمت کا چرچا کرتے ہیں ان کے اوپر اس کا کیا چربا آیا. خود اپنے عمل سے اپنے بیان کی تکذیب کر رہے ہیں. آقا دو جہاں رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں ہی شروع ہی میں یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں سیأتی علیکم دجالون کذابون یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم
فإياكم وإياهم لا يفتنونكم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان قریب تمہارے پاس کچھ بڑے بڑے فریب کار اور بڑے زبردست قسم کے جھوٹے لوگ آئیں گے جو تم سے ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ تم اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا اور انہیں اپنے قریب پھٹکنے نہ دینا. کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں, کہیں تمہیں بدعقیدہ نہ بنا دیں. اس حدیث میں جو چند باتیں میرے آقا نے بتائی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایسی جماعت آقا کائنات کے زمانے میں ابھی وجود میں نہیں آئی تھی. جبھی تو فرمایا کہ عنقریب ایسی جماعت پیدا ہوگی اور تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے. اس کا معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں ابھی صحابہ کے پاس ایسے لوگ آتے نہیں تھے. پھر فرماتے ہیں کہ وہ آنے والے بڑے فریب کار اور زبردست جھوٹے کذاب ہوں گے. کیوں کہ تم سے ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے. اب اس کا معنی یہ نکل آیا کہ جو باتیں ہم اپنے باپ دادا سے روایات میں لیے چلے آ رہے ہیں, دینی روایات میں جو چیزیں باپ دادا سے ہمارے پاس چلی آ رہی ہیں, ان کے خلاف جو کوئی بھی اپنا بیان دے گا وہ دجال ہوگا اور کذاب ہوگا. اسی لیے تو فرمایا کہ وہ ایسے بڑے فریب کار اتنے زبردست جھوٹے ہوں گے جو تم سے ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ دین کے معاملے میں جو روایات ہمیں اپنے باپ دادا سے وراثت میں ملی ہیں وہ قابل اعتماد ہیں, اور ان کے خلاف جو بولتا ہے جو سوچتا ہے وہ زبردست کذاب اور جھوٹا ہے. اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کافروں کے بارے میں بھی تو یہی کہا گیا کہ وجدنا علیہ آباءنا الفینا علیہ آباءنا, کہ کافر کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا. اس لیے اب دیوبندیوں نے ہم سے یہ کہنا شروع کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ باپ دادا سے ہم یہ کرتے آ رہے ہیں. یہ تو وہی بات ہوئی جو کافر کہتے تھے کہ باپ دادا سے ہم یہ کرتے آ رہے ہیں. تو پھر ہم اپنے باپ دادا کی روایت نہیں چھوڑ سکتے, تم بھی یہی کہتے ہو. تو تم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے باپ دادا کافر ہوں, کافر اللہ کے یہاں مردود ہے, اس کی ساری باتیں اور روایتیں مردود ہیں, کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا. مگر مومن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ نے فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. فرمایا اللہ تعالی نے اے مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا,
صاحب عدالت اور صاحب اعتماد بنایا ہے. کیوں قابل اعتماد بنایا؟ تاکہ تم قیامت کے دن دوسری امتوں کے خلاف گواہی دینے کے لائق رہو. گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا جھوٹا، دغاباز، بد کردار، آوارہ گرد، غنڈہ، کیا وہ گواہ ہو سکتا ہے؟ گواہ وہ ہوگا جس کے اندر عدالت ہو، خوبیاں ہوں، کمال ہوں. ہمارے باپ دادا مومنین ہیں اور اللہ کے گواہ ہیں. کوئی کافر خدا کا گواہ نہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا. حدیث پاک بخاری وغیرہ میں موجود ہے. ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے تعریف کی. جھرمٹ میں صحابہ کے آقا کائنات جلوہ فرما ہیں. صحابہ کی تعریف سن کر ارشاد فرماتے ہیں وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی. پھر دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی بھی تعریف کی تو آقا کائنات فرماتے ہیں وجبت، اس کے لیے بھی واجب ہو گئی. پھر تیسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی برائی شروع کر دی. ایسا تھا، ویسا تھا، ڈبل پیسہ تھا، باتیں ہونے لگی. شاید کوئی یہ بھی بولا ہو کہ اچھا ہوا لوگوں کو اس کے شر سے نجات ملی. خط کم جہاں پاک. میرے آقا صحابہ کی یہ باتیں سن کر فرماتے ہیں وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی. سیدنا عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، تینوں کے لیے آپ نے ایک ہی لفظ استعمال کیا. اس کے لیے بھی واجب ہو گئی، اس کے لیے بھی واجب ہو گئی، اس کے لیے بھی واجب ہوئی. کیا واجب ہوئی؟ ما وجبت. ارشاد فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعریف تم نے کی ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی کی ہے اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. انتم شہداء اللہ علی الارض، تم لوگ زمین کے اوپر اللہ کے گواہ ہو. جس کے بارے میں جو کہہ دو وہی ہو جائے گا. اب ذرا سوچو، ہم امت محمدی ہیں، ہماری شان کافروں والی نہیں ہے. ہم خود مومن ہیں، ہمارے آباء و اجداد مومن ہیں. جب ان کی روایات آئیں گی قابل اعتماد لوگوں کی تو کیوں نہیں مانی جائیں گی؟ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن وما رآہ المؤمنون سیئا فهو عند اللہ سیئ. جس چیز کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جس چیز کو مسلمان برا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بری. اس لیے ہم اپنے آباء و اجداد سے جو چیز وراثت میں پاتے ہیں وہ اس کے خلاف جو بھی بات کہی جائے گی وہ بات قابل اعتماد نہیں ہے، بلکہ کہنے والا دجال ہے، کذاب ہے. پھر آقا کائنات فرماتے ہیں ان سے بچ کے رہنا اور ان کو قریب نہ آنے دینا. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ بنا دیں، کہیں وہ تمہیں بد عقیدہ نہ بنا دیں. آج لوگ اتنے مضبوط ایمان والے ہو گئے کہ کہتے ہیں فلاں سے ہم نے دوستی کر لی ہے. اتنا کمزور ہمارا ایمان سمجھتے ہو کہ ہمارا ایمان اڑ جائے گا؟ ہم اتنا کمزور ایمان نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ہمارا ایمان بڑا تگڑا ہے. آؤ بخاری شریف کی حدیث سنو. سیدنا امام حسن بصری
سیدنا امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی، اور ان صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ ان میں کوئی بھی اپنے بارے میں مطمئن نہ تھا، بلکہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ ماں خافہ الا مومن وما امنہ الا منافق، کہ کفر و نفاق سے مومن ہمیشہ ڈرتا رہے گا اور کافر ہمیشہ اپنے آپ کو منافق اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان صحابہ میں سے کسی کو نہ پایا کہ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل علیہ السلام کے ایمان کے جیسا ہے۔ کیوں کہ جبریل اور میکائیل اللہ کے رسول ملائکہ میں ہیں، اور تمام ملائکہ رسول ملائکہ تو بالخصوص ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں۔ گمراہی اور کفر قریب کیا جا سکے، وہ پاک ہی نہیں ہیں، محال ہے کہ ان سے گناہ اور کوئی کفر سرزد ہو سکے۔ مگر ہمارے لیے کیا ممکن ہے کہ محال ہے؟ ہم اس درجے میں نہیں ہیں، ہم ملائکہ کے درجے میں نہیں ہیں، ہمارے لیے گناہ بھی ممکن ہے اور کفر بھی ممکن ہے۔ اس لیے جو اس درجے میں ہوگا ہمیشہ ڈرتا رہے گا کہ کہیں امکانی شکل میرے اوپر طاری نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ یہ سوچو کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنی دولت کی طرف سے چوکنا رہتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں میری یہ دولت کوئی ہڑپ نہ کر جائے۔ مثال اس کی یوں سمجھے کہ آپ کی جیب میں اگر ایک 10 روپے کا نوٹ ہے، ہر بھیڑ بھڑکے میں بڑی سہولت کے ساتھ آپ گزر جائیں گے، مگر ہزار روپے کے نوٹوں کی ایک گدی اگر پاکٹ میں ہے تو اگر بھیڑ بھڑکے میں جانا ہوا تو اس کو مٹھی سے دبائے رہو گے، ہر وقت اس کی طرف سے چوکنا رہو گے کہ کہیں یہ سلپ نہ کر جائے یا کوئی اس کو یہاں سے کھسکا نہ دے۔ تو اب ذرا سوچو کہ جس کے دل میں دولت ایمان ہے اور ہر وقت ایک چور ساتھ میں لگا ہوا ہے، شیطان کا پہلا ہر وقت ہمارے ارد گرد پھیلا ہوا ہے، تو کیوں ہم چوکنا نہیں رہیں گے کہ کب نہ یہ شیطان ہمیں بہکا دے، کب نہ یہ ہمارا ایک منافق جس کو ہم نے دوست بنا لیا ہے وہ کب نہ ہمیں گمراہی میں ڈال دے، کب نہ ہمیں بدعقیدہ بنا دے۔ اس لیے آقا کائنات فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ آج ماحول عجیب و غریب ہو گیا، لوگوں نے دنیا داری کے لیے اپنے دین میں وہ وسعت کر دی جو بے دینی کے دائرے تک پھیلتا جا رہا۔ رفیقان ملت، اب اس زمانے میں بولیاں بھانت کی جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان میں کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک گروہ پیدا ہو گیا؟ کوئی بھی گروہ پیدا ہوا تو کوئی اپنا نام بدصورت نہیں رکھتا ہے، سب ہی بڑا خوبصورت نام رکھتے ہیں۔ نقلی مال بیچنے والا اپنا لیبل سب سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے اور وہ نام بھی بڑا ہی چپتا ہوا پرکشش رکھتا ہے تاکہ لوگ میرے مال کو کسی طرح سے لیں اور میری سپلائی باقاعدگی پر آ جائے۔ اس طرح سے سب کوشش کیا کرتے ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائیو یہ میرا نقلی مال ہے۔ کسی کے لیبل پہ آپ نے دیکھا لکھا ہوا یہ نقلی ہے، اصلی مال سے ہوشیار، یہ نقلی مال ہے، جس کو لینا ہے ضرور لے۔ یہ کیا کوئی لکھتا ہے اپنے لیبل پہ؟
کوئی نہیں لکھتا. اسی طرح سے خوبصورت خوبصورت نام اس زمانے میں رکھے جانے لگے. کوئی کہتا ہے ہمارا گروپ اصلاح المسلمین کے لیے ہے. آتے ہیں وہ اصلاح کرنے کہ بالکل گنجا بنا دیں، ایسی اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں، مگر وہ اصلاح نہیں ہے بلکہ وہ تفریق ہے. اسی طرح اب کتنے گروپ پیدا ہوئے. ایک گروپ اپنا نام رکھتا ہے اہل القرآن، ایک گروپ نے اپنا نام رکھا اہل الحدیث، ایک گروپ نے اپنا نام رکھا اہل الحق والتوحید. یہ سب ہے کیا؟ ہم نے دیکھا اہل القرآن کو، اہل قرآن ہم قرآن والے ہیں، مگر جب اندر جھانک کر دیکھا، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا، ان کے لٹریچر پڑھے، جب آنکھیں کھل گئیں. وہ قرآن کے داعی نہیں ہیں بلکہ قرآن کے بھی منکر ہیں اور رسول پاک کی حدیثوں کے بھی منکر ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور ہمیں حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں. حدیثوں کی کیا ضرورت ہے؟ رسول آئے، بس ان کا کام تھا قرآن ہم تک پہنچانا. میں نے کہا کہ اگر رسولوں کی آمد اسی مقصد سے تھی کہ قرآن خدا تک پہنچا دی، بندوں خدا کا کلام بندوں تک پہنچا دیا جائے، بس یہی کام تھا، تو ایک ہی دن میں نبی یہ کام پورا کر کے کیوں نہیں چلے گئے؟ ایک دن میں کتاب لاتے اور لے آ کے بانٹ لیتے اور بانٹ کے چلے جاتے. یہ کیا ضرورت تھی ایک لمبا عرصہ لوگوں میں رشد و ہدایت کا معاملہ سرگرمی کے ساتھ جاری رکھنا؟ یہ نبیوں کا کام کیوں رہا؟ یہ صرف اس لیے کہ نبی کی آمد صرف اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کی وحی بندوں تک پہنچا دیں، بلکہ اپنے عمل سے وحی کی تشریح کرتے ہیں، اپنے اقوال سے اللہ کے احکام کی تبیین کرتے ہیں، اس پر آگاہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالی نے جن چیزوں کو مجمل رکھا ہے ان کو واضح کرتے ہیں. جن چیزوں کو اللہ تعالی نے بیان نہیں کیا بلکہ نبیوں کے حوالے کر دیا ہے، نبیوں نے اس میں اپنے اعتبار سے باتیں کی ہیں. ورنہ آپ مجھے قرآن پڑھ کے بتاؤ کہ اگر نبی کی ضرورت اس کے علاوہ نہ تھی تو قرآن میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو. قرآن میں یہ کیوں کہا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ؟ جس نے رسول کی اطاعت فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی ہے. پھر قرآن میں یہ کیوں کہا گیا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ؟ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے صرف اس مقصد سے بھیجے کہ اللہ کے حکم سے ان کی فرما برداری کا سکہ چلتا رہے. کیوں نہیں اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجے کہ ہماری کتاب مخلوق تک پہنچا دیں، رسول اس لیے بھیجے کہ ہمارا کلام لوگوں کو سنا دیں؟ یہ نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ رسول کی آمد کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندوں کو اپنا فرما بردار بناویں اور بندے ان کے بردار بنے، اس لیے بھیجا. کیوں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ رسول پاک کی عملی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، بہترین نمونہ زندگی ہے. بولو یہ کیوں فرمایا گیا؟ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ انسان رسول پاک کی حدیثوں کے بغیر قرآن پر عمل نہیں کر سکتا ہے، اللہ کا فرما بردار نہیں گنا جا سکتا ہے. پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن پر عمل کیا حدیثوں کے بغیر ممکن ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکات دو. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ قائم نماز کیسے کروں، کیونکہ نماز کے طور طریقے، اس کے آداب اور اس کے جملہ شرائط قرآن مجید میں کہاں ذکر ہیں، کہاں ان کی تفصیلات ملتی ہیں؟ ہم پہلے رکوع کریں یا سجدہ پہلے کریں، قرات کریں، قرات رکوع میں کریں یا سجدے میں کریں یا قیام کریں، کیسے نماز ادا کریں؟ پہلے سلام پھیر لیں، بعد میں تکبیر تحریمہ کریں،
کیا کریں، کس طرح کریں، کس وقت ہم کتنی نمازیں پڑھیں؟ قرآن مجید میں اشارتاً لفظ تسبیح سے یہ تو مل سکتا ہے کہ نماز 5 وقت کی ہوگی، مگر یہ نہیں ملتا کہ صراحت کے ساتھ نہیں ملتا کہ نماز 5 ہی وقت کی فرض کی گئی، مگر رسول پاک سرور عالم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ نے مجھے فرمایا ھذا خمس ولدی خمسون لا یمثل القول لدی، یہ 5 ہیں، میرے نزدیک 50 لکھی جائیں گی، میرے یہاں بولیاں بدلی نہیں جاتی ہیں، 5 رہیں گی، یہ تو میرے آقا نے فرمایا۔ مگر پورا قرآن کوئی پڑھ کر کے یہ بتا دے کہ لفظ صلاۃ کے ساتھ اللہ تعالی نے قرآن میں کہیں فرمایا ہو کہ 5 وقت کی صلاتیں فرض ہیں تمہارے اوپر، یہ قرآن میں کوئی نہیں دکھا سکتا۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ نماز کے اوقات ذکر ہیں کہ ظہر کی نماز کب پڑھیں، عشاء کی کب پڑھیں، مغرب کی کب پڑھیں، عصر کی کب پڑھیں، فجر کی کب پڑھیں، کون سی نماز کیسے پڑھیں، یہ سب نہیں ذکر ہے۔ قرآن میں یہ بھی نہیں ذکر ہے کہ کون سی نماز کتنی رکعت پڑھی جائے، فجر میں کیوں 2 ہی فرض رہیں، ظہر میں کیوں 4 فرض رہیں، اور کیوں نہیں عصر میں 6-7 فرض ہو جائیں، یہ 4 ہی کیوں ہیں، مغرب میں 3 کیوں ہیں، عشاء میں 4 کیوں ہیں؟ اس کے لیے کیا کوئی آپ قرآن میں کوئی آیت دکھا سکتے ہو، کوئی اس کا ایک حصہ دکھا سکتے ہو؟ نہیں دکھا سکتے۔ میرے آقا سرور کائنات کے بیان کے بغیر، ان کی حدیثوں کے بغیر نہ نماز ادا کی جا سکتی ہے، نہ نماز کی تعداد سمجھی جا سکتی ہے، نہ نماز کے ارکان انسانوں کے عقل میں آ سکتے ہیں، نہ نماز کے شرائط کے اوپر بھرپور اطلاع ہو سکتی ہے۔ تو اب نماز کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح قرآن میں فرمایا کہ زکات دو، اپنے مال کی زکات ادا کرو۔ اپنے مال کی زکات دیں، کس مال کی ہم زکات دیں؟ کیا ہم نے جو شیروانی پہن رکھی ہے اس کی بھی زکات دیں، امامے کی بھی زکات دیں، پیجامے کی بھی زکات دیں، جوتے کی بھی زکات دیں، ٹوپی کی بھی زکات دیں، اپنے گھر کی دیواروں کی بھی زکات دیں، اپنی زمین کی بھی زکات دیں، اپنے بیل اور گھوڑے کی بھی زکات دیں، اور اپنی بکریوں اور مرغیوں کی زکات دیں، اپنے سال بھر کی کمائی زکات میں نکالیں، جو کچھ کمایا سب زکات میں دے دیں، آدھا دیں، چوتھائی دیں، کتنا دیں؟ قرآن میں کوئی تلاش کر کے دکھا دے کہ کس مال کی زکات دی جائے، کس مال کی زکات دی جائے، کتنے مال کی زکات دی جائے، کس کے اوپر زکات فرض ہوئی، یہ قرآن میں کوئی دکھا دے۔ ہاں قرآن میں سب کچھ ذکر ہے، مگر وہاں تک انسانوں کی عقل نہیں پہنچ پاتی۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، قرآن میں سارا علم اللہ نے سمو دیا ہے، مگر انسانوں کی عقلیں وہاں تک پہنچ نہیں پاتی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جو ہماری جیسی عقل والے ہیں یا ہم سے بھی اونچی عقل والے ہیں، ان کو بھی رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کا سہارا لینا ہوگا، تب قرآن فہمی ہو سکے گی، تب قرآن کے مطالب سمجھ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کے دن جب اذان پکاری جائے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، لپو، اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ۔ اذان پکاری جائے، فرمایا اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها هزوا ولعبا، جب تم نماز کے لیے اذان پکارتے ہو تو یہ مشرکین و کفار تمہاری اذانوں کا مذاق اور ٹھٹھا اڑایا کرتے ہیں۔ اب مجھے بتا دیجئے تو آپ کہ اذان کیسے پکاری جائے؟ قرآن میں تلاش کرو تو بسم اللہ کی بے سے لے کر کے والناس کی سین تک پر ڈالو۔ کیا تمہیں اذان کا کہیں کوئی طریقہ، کوئی انداز، کوئی کلمہ اذان کا اس طرح سے مل پاتا ہے؟ قرآن مجید میں کیا آپ کو ملے گا؟ ہاں، قرآن مجید میں لا الہ الا اللہ بھی ملے گا ایک جگہ، محمد رسول اللہ بھی ملے گا ایک جگہ، مگر اشہدو کے لفظ کے ساتھ دونوں نہیں ملے گا، اشہدو کے لفظ کے ساتھ دونوں نہ ملے گا، حی علی الصلاۃ نہ ملے گا، حی علی الفلاح نہ ملے گا۔ اب اس طرح سے مگر ترتیب کیا ہو یہ بھی نہیں معلوم، تو یہ کون بتائے گا؟ رسول پاک کی حدیثیں بتائیں گی۔
تو گویا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیثوں کی ضرورت نہیں، ہم حدیثوں کو نہیں مانتے، وہ گویا کہ یہ کہتے ہیں اے لوگوں قرآن پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، قرآن کے احکام کو پس پشت ڈال دو، کیونکہ قرآن نے نماز کا مطالبہ کیا ہے، نماز کا طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، تو ہم اللہ سے قیامت میں کہیں گے اے اللہ تو نے نماز کا حکم تو دیا مگر طریقہ نہیں بتایا، اس لیے ہم نے نہیں پڑھی، معاوضہ مت کر، ہم سے تو نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا مگر زکوٰۃ کے طور طریقے، آداب اور زکوٰۃ کس مال کی ہو، کتنی ہو، یہ سب نہ بتایا، اس لیے ہم زکوٰۃ بھی نہیں ہم نے دی کیونکہ تو نے بتایا نہیں۔ اب ہم گویا کہ یہ لوگ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اب قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے، تو یہ اصل میں اہل القرآن نہیں ہے بلکہ منکر القرآن، یہ ایک انوکھا انداز ہے۔ اب دوسرا گروپ آیا، اس نے کہا کہ ہم صرف حدیثوں کو مانیں گے، ہم اہل حدیث ہیں، قرآن کے مقابلے میں وہ حدیثوں کو ترجیح دیا کرتے ہیں، قرآن کی کتنی آیات کا وہ انکار کر ڈالتے ہیں مگر حدیثوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، مگر جب میں نے ان کی زندگی کا جائزہ لیا، ان کے اقوال و اعمال دیکھے، تو میں نے یہ سمجھا کہ ان کے یہاں اہل حدیث ہونے کے لیے تمام حدیثوں پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے من پسند 4-5 مسئلوں پر عمل کر لو، اہل حدیث ہو گئے۔ امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، قراءت کرنے لگو اور ٹانگ پسار کر کے اس طرح سے کھڑے ہو جاؤ جیسے کوئی تماشا کرنے کا ارادہ ہے، اور پھر اسی طرح سے ہاتھ یہاں باندھنے کے بجائے عورتوں کی طرح سینے پہ باندھ لو، اور پھر جناب والا زور سے آمین کہہ لو، یہ طریقہ ہے۔ نماز میں یہ انداز اختیار کر لیا تو بس اہل حدیث ہو گئے۔ اب بعد میں تم شراب پیو، داڑھی مڈاؤ، جوا کھیلو، کچھ کرو مگر ہو اہل حدیث، چاہے تم قرآن کی مخالفت کرو، چاہے حدیثوں کی مخالفت کرو، مگر ہاتھ یہاں باندھ لیا کرو، تم جوا کھیلو مگر آمین زور سے کہا کرو، تم لفڑا بازی کرو مگر امام کے پیچھے قراءت کر لیا کرو، اور تم لوگوں کا مال لوٹو کھسوٹو مگر ٹانگ پھیلا کر کے کھڑے ہوا کرو، بس تم اہل حدیث ہو، اہل حدیث ہو، یہ ہے اہل حدیث کا راز۔ مگر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کتنی حدیثیں یاد کی ہیں؟ تم میں کون ہے جو کہ حدیث جانتا ہو؟ ان کے عوام میں ایک صاحب آئے مجھ سے ملنے، کہا کہ میں اہل حدیث ہوں۔ میں نے کہا کتنی حدیثیں آپ کو یاد ہیں؟ کہنے لگے حدیثیں تو یاد نہیں ہیں۔ میں نے کہا پھر عمل کیسے کرتے ہو، کیسے اہل حدیث ہو گئے؟ کہ ہمارے مولانا جیسے بتاتے ہیں اسی کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تب تو تم اہل حدیث نہ ہوئے، ایک مقلد ہوئے، ہم بھی مقلد ہیں، تم بھی مقلد ہو، فرق اتنا ہے کہ تم جھوٹے مولوی کے مقلد، ہم دنیا کے سب سے سچے مولوی کے مقلد، تم چٹنگ باز مولوی کے مقلد اور ہم سب سے بڑے دیانتدار کے مقلد، تم ایک جاہل ٹھکر باز مولوی کے مقلد اور ایک وہ ہم اس مولوی کے مقلد جس کے بارے میں رسول پاک فرماتے ہیں لو کان العلم بالسرجا لینالہ رجل من ابناء فارس، اگر علم سرجا کی بلندی پر بھی رہے تو فارس کا ایک عالم وہاں سے اتار لائے گا۔ وہ کون ہے؟ ابو حنیفہ ہیں، جن کے باپ دادا فارس کے رہنے والے تھے، وہ اتار کے لے آئے علم۔ اسی لیے سیدنا امام شافعی کہتے ہیں الناس فی الفقہ عیال ابی حنیفہ، فقہ کے معاملے میں سارے علماء ابو حنیفہ کی اولاد ہیں، اور ابو حنیفہ سب کے بابائے اعظم۔ اب میں نے کہا کہ تم لوگ فقہا سے بہت زیادہ چڑھتے ہو۔ اب ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا
کہ ان کی حدیث دانی اور حدیث پر عمل کرنے کا کتنا شاندار طریقہ تھا۔ پرانے زمانے میں اردو میں کچھ کتابیں لکھی جاتی تھیں تو اس میں لمبی یہ اور گول یہ دونوں ایک انداز میں لکھی جاتی تھی۔ لمبی بھی لکھتے ضرورت کے وقت اور اس کو چھوٹی یہ سے تعبیر کرتے تھے، اور جب گول لکھتے ہائے بالکل ہی کی طرح لکھتے مگر پڑھتے ہے اس کو۔ اب اسی طریقے پر پرانے زمانے میں اردو کی رسم کا رواج تھا، اس کا رسم الخط یہی تھا۔ اس زمانے میں ہمارے ایک بزرگ عالم حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب علیہ الرحمہ، جو میرے والد ماجد کے تلامذہ میں تھے، وہ رہتے تھے گونڈا میں، ضلع میں، یو پی میں ایک ضلع ہے گونڈا، بہرائچ شریف کے قریب۔ وہاں سے وہ جانے لگے، سیدھے آدمی پیدل میلاد شریف پڑھنے کے لیے دیہاتوں میں دور دور چلے جاتے۔ ایک روز ایسے ہی پیدل آپ جا رہے تھے، ایک آدمی اپنے گیہوں کاٹ کر اس کی ڈال لگائے ہوئے تھا، اور وہیں پر ہاتھ منہ باندھ کر جھوم کر کچھ کر رہا ہے، قبلہ رو کھڑا ہے اور یوں کر رہا ہے۔ مولانا کھڑے ہو گئے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو فرماتے ہیں تم یہ کیا کر رہے تھے؟ کوئی یہ ڈسکو ڈانس تھا یا کوئی خاص قسم کی عبادت تھی یا کیا ہے؟ یہ کیا کر رہے تھے؟ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہ نماز اور اس قدر ہاتھی کی طرح جھوم کر یہ کون سی نماز ہے؟ کہ بابا حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہل کے پڑھتے تھے۔ کہ عجیب بات کرتے ہو، کہاں ہے؟ اتنے زمانے سے حدیث کی کتابیں میں پڑھتا ہوں اور تمہیں وہ حدیث ملی اور مجھے نہ مل سکی؟ کہاں تھا؟ میرے گھر موجود ہے۔ کہ لاؤ میں دیکھوں گا۔ دوڑا ہوا گیا، اپنے گھر سے جا کر کے ایک پتلی سی کتاب لایا جس میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی تھی۔ اس کتاب کا نام تھا بلوغ المرام، امام ابن حجر عسقلانی کی لکھی ہوئی۔ تو اس کے اندر لکھا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخفف الصلاۃ فی تمام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہلکی پڑھتے تھے اور مکمل نماز پڑھتے تھے۔ تو اس ہلکی کو جناب نے پڑھا کیا؟ ہل کے پڑھتے تھے۔ تو ان کی حدیث دانی کا یہ انداز ہے۔ جو حدیث کے الفاظ اور تراجم کا انداز نہ سمجھ سکی، اب وہ حدیث کے معانی اور اس کے تفقہ کو کیا سمجھ سکے گا؟ اس لیے میں نے ایک موقع پر چیلنج کیا تمام اہل حدیث لوگوں کو، اور تم میں کوئی ایسا مرد ہو جو حدیث کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھ کے مجھے دکھا دے تو میں اس کے لیے خط غلامی لکھ دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ نماز پڑھنا تو کسی حدیث کے خلاف نہ جائے، بالکل حدیث کے مطابق ہو اور کسی حدیث کے خلاف عمل نہ ہو۔ آواز نہیں اٹھ سکی، برسوں سے میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، مگر کوئی بھی غیر مقلد سامنے آنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے ذرا سی وضاحت کر دی، میں نے کہا دیکھو نماز شروع کرو گے تو ہاتھ یہاں تک اٹھاؤ گے کان کی لو تک انگوٹھے پہنچیں، یا شانے تک لاؤ گے؟ کہاں لاؤ گے؟ یہاں تک لے جاؤ۔ تو پھر یہاں والی حدیث کہاں گئی؟ یہاں تک لاؤ تو یہ حدیث کیوں چھوڑی؟ تمہیں کیا حق ہے کہ ایک حدیث پر عمل کرو اور دوسرے کی مخالفت؟ تمہیں کیا حق ملا؟ پھر اس کے بعد تم نے اب اپنا ہاتھ باندھا ناف کے نیچے، تو میں کہوں گا کہ وہ حدیث جس میں ناف کے اوپر باندھنے کا ذکر ہے اس پر عمل کیوں نہ کیا؟ اور اس پر اگر عمل کیا تو پھر
یہاں والی حدیث کیوں چھوڑی، یہاں والی حدیث کیوں چھوڑی، یہاں والی حدیث، دو حدیثوں کی مخالفت کرنی پڑے گی. اور پھر اب انی وجاتوں پڑھو گے تو سبحانک اللہم والی کہاں حدیث گئی، اور اگر سبحانک اللہم پڑھا تو پھر دوسری حدیثیں کچھ دوسری دعاؤں کی ہیں، ان کو کیوں چھوڑا؟ اس لیے بڑے مخمسے میں پڑ جاؤ گے. پھر اسی طرح سے بہت سارے اعمال ہیں. یہ حق صرف فقہا کو حاصل ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان عملوں میں جو تضاد ملتا ہے ان میں کس کو ترجیح دی جائے، کس پر عمل کرنا چاہیے، کون پہلے کا ہے، کون بعد کا ہے، کون ناسخ ہے، کون منسوخ ہے، کون مجمل ہے، کون محکم ہے، کون مفسر ہے، کون اس میں کیا احتمال رکھتا ہے، یہ فقیہ ہی جان سکتا ہے، غیر فقیہ نہیں جان سکتا. تمہیں حق نہیں ہے اس بات کا